السلام علیکم ناظرین، دنیا اسپیشل میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسمل جامی۔ بی بی سی کی رپورٹ اوون بینٹ جونز کی اور اس کے بعد پاکستانی سیاسی منظرنامے میں ایک بھونچال، اور آج وزارت داخلہ کی سفارشات پر وزارت خارجہ نے برطانوی حکام کو خط لکھ دیا ہے، اور اس میں حکومت نے باضابطہ طور پر برطانوی حکومت سے مدد مانگی ہے، اور اس میں کہا گیا کہ بی بی سی کے حالیہ رپورٹ میں پیش کردہ حقائق تک حکومت پاکستان کو رسائی دی جائے، کیونکہ یہ معاملہ پورے ملک کے لیے، پوری قوم کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ مزید کسی تمہید کے مہمانوں کا تعارف اور پھر اس اہم موضوع پر اس رپورٹ کے بعد کا جو منظرنامہ اور مستقبل بھی سیاست پر، بالخصوص ایم کیو ایم پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، یہ موضوع زیر بحث رہے گا۔ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں دو سینئر تجزیہ کار، ایک سپر سینئر اور دوسرے جو ہیں وہ سینئر، جناب ہارون الرشید صاحب اور حبیب اکرم صاحب، اور ہمیں جوائن کریں گے نہال ہاشمی صاحب، سینیٹر ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، اور فیصل واڈا صاحب پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کریں گے، وہ بھی پروگرام میں شریک گفتگو ہوں گے۔ سب سے پہلے ہارون صاحب، میں آپ کی جانب آتا ہوں۔ رپورٹ میں اوون جونز بینٹ نے جو ریفرنس دیا وہ اس نے اعلیٰ پاکستانی آفیشلز، اتھارٹیٹیو، ان کا حوالہ دیا، اور حکومت جو ہے وہ رسائی مانگ رہی ہے برطانیہ سے، کہ یہ تضاد نہیں ہے اس میں؟ نہیں، اس میں کوئی تضاد نہیں۔ ایک تو یہ ذرائع والی بحث جو ہے نا، یہ بڑی عجیب و غریب ہے۔ یہ ایم کیو والے چونکہ توجہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں، ذرائع پاکستانی۔ میں سٹوری لکھتا ہوں، ایک کالم میں لکھتا ہوں، ایک حبیب اکرم صاحب لکھتے ہیں، میں اپنے کالم کا ذمہ دار ہوں نا، ٹھیک ہے نا۔ ذرائع ساری دنیا میں سارے اخبار نویس یہی کرتے ہیں نا، اور یوں ہی آپ کے خیال میں ہم لکھ دیتے ہیں جب تک ہمیں تسلی نہ، اور وہ ایک ایسے ملک میں لکھ رہا ہے اور وہ جرنلزم کے 3-4 بڑے پرائز جیت چکا ہے، اور بی بی سی اسے اس قابل سمجھتی ہے کہ اس کی بنائی ہوئی فلم چلائے اور اس کو کریڈیبل قرار دے سورسز کو۔ دوسری بات یہ کہ یہ کس کو پتہ نہیں تھا جی؟ یعنی کوئی آدمی اگر یہ کہتا ہے کہ اسے پتہ نہیں تھا، وہ پولیٹیکل ورکر نہیں ہے، وہ جرنلسٹ نہیں ہے۔ الزامات تو عدالتوں میں ثابت کرنے پڑتے ہیں، وہ تو ایک دوسری بحث ہے نا۔ لیکن آپ صرف الطاف حسین کی تقریریں لے جائیں سپریم کورٹ میں، عبد الولی خان نے تو یہ سب کچھ نہیں کہا تھا، اور سپریم کورٹ نے اس پارٹی پہ پابندی لگا دی تھی۔ یعنی ان کا تو اختلاف رائے تھا کریشن آف پاکستان کے کانسیپٹ سے، وہ یہ نہیں تھا کہ عملاً انہوں نے کوئی بے وفائی کا ارتکاب کیا ہو۔ اس کی کوئی ایویڈنس میرا نہیں خیال دی گئی تھی، جہاں تک مجھے یاد ہے، ممکن ہے حافظہ کچھ غلطی کرتا ہو، اور وہ جیل میں پڑے تھے جب مارشل لا لگایا 77 کا، صرف ان کی تقریریں۔ اور یہ جو اتنے ہزاروں آدمی مر گئے کراچی میں، یہ آسمان سے فرشتے اترے، کوئی بھوت آئے، کوئی مریخ کی مخلوق آئی؟ پی ٹی آئی اب حکومت سندھ پر مقدمہ کرنے جا رہی ہے اس میں، وہ خیر یہ تو دوسری بحث ہے نا، مقدمہ کرے گے پی ٹی آئی، اور تو کوئی کام ڈھنگ سے کبھی کیا ہی نہیں انہوں نے، تو مقدمہ کر لیں، چلو شاید کر لیں۔ یہ اسی وقت انہیں سمجھاتے تھے کہ یہ اب کرنے کا کام ہے۔ دیکھیے 95 میں جولائی میں 2 ڈوزیر دیے گئے برٹش گورنمنٹ کو، ڈاکٹر شعیب سیڈل نے اور نصیر اللہ بابر نے، اور وہ کنونس ہو کے گیا کہ اس پہ کیس چل سکتا ہے۔ برٹش گورنمنٹ کی پالیسی نہیں تھی۔ اب ہم تو ایک بحث کے ایک حصے میں الجھے ہوئے ہیں نا کہ انہوں نے یہ کیا ہے، دیکھنا یہ ہوتا۔ اب کیا برٹش گورنمنٹ کی پالیسی میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ جناب والا MI6 کا ایک مستقل منصوبہ ہے، لکھتے لکھتے ہم تھک گئے، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ گوادر سے کراچی تک کی پٹی کو ڈسٹرب رکھا جائے، اور اگر کبھی ممکن ہو تو اسے الگ کیا جائے۔ دیکھیے نا، وہ تو منصوبے ہوتے ہیں کہ پاسبل ہوگا کبھی تو کر لیں گے، اگر خدا نخواستہ ان کے خیال میں پاکستان، تو یہ آپ کو پارٹ آف بگر گیم لگتا ہے؟ نہیں، مطلب برٹش گورنمنٹ کے تو دیکھیں، میرے پاس ساری معلومات تو نہیں ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ اس وقت ایک تو وہ الطاف حسین سے مایوس ہوگا، کیونکہ الطاف حسین صاحب جس قسم کی تقریریں کرتے ہیں، ڈائیلوٹ تو اس نے ہونا ہی ہے۔ وہ کہہ دیتے ہو جاؤ فائرنگ کی ٹریننگ کرو کلفٹن میں 1 گھنٹہ، کبھی وہ کہہ دیتے ہیں میں ان تاجروں کی فہرست معلومات کر رہا ہوں جنہوں نے وزیر اعظم سے شکایت کی ہے۔ وہ اس وقت سے لے کے اب تک، چونکہ جو آدمی غلطی کر کے بچتا رہے نا تو پھر اور غلطیاں کرتا ہے۔ جب انہوں نے کہا تھا گریٹسٹ بلنڈر ان دا ہسٹری آف مین کائنڈ، دیکھیں نا، یہ کوئی متوازن مزاج آدمی نہیں کہہ سکتا، ان کی ذہنی کیفیت عجیب و غریب ہے۔ ایک تو وہ خود اس کو تباہ کر رہے ہیں، لیکن برٹش گورنمنٹ کے تو اپنے مفادات ہیں نا، ہو سکتے ہیں۔ بی بی سی سرکاری ادارہ ہے، فرق کیا سمجھنا چاہیے یہ ہے کہ بی بی سی والے گورنمنٹ کا موڈ دیکھیں گے، اسے پوچھنے نہیں جائیں گے۔ میں اس اخبار میں کام کرتا ہوں، اس ٹی وی میں کام کرتا ہوں، مجھے پتا یہ حدود ہیں، اس کے اندر ہوں، میں آزاد اخبار میں ہوں اللہ کے فضل سے۔ یا حبیب اکرم صاحب اپنی مرضی سے بات کرتے ہیں، کوئی کہتا تو نہیں یہ بات کرو، لیکن یہ حدود ہیں۔
ٹھیک ہے. اور حکومتوں کے دیکھیے پاکستان میں تو خیر یہ نہیں ہے کہ لوگ اس بات کا اسٹیٹ کے مفادات کا خیال رکھیں. دنیا بھر میں اخبار نویس اپنی ریاستوں کے مفادات کا خیال رکھتے ہیں. نیشنل انٹرسٹ نیشنل انٹرسٹ بالکل اپنے قومی مفاد کا, سرکاری مفاد نہیں. سرکاری مفاد مختلف بھی ہو سکتے ہیں حکمران پارٹی کا. دیکھیے یہ ایم کیو ایم جو ہے وہ گڑھے میں گر پڑی ہے اور باہر نکلی تو ایک ٹانگ اس کی ٹوٹ چکی ہے, کوئی بچنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہو سکتا بچنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا. حبیب صاحب یہی پیپلز پارٹی, معافی چاہتا ہوں بات لمبی ہوگی, یہی پیپلز پارٹی کا حال ہے. پاکستان کا سیاسی منظر اگلے 10-15 سال میں یکسر بدل جانے والا ہے. ان میں سے بہت سے کھلاڑی کہیں ہوں گے ہی نہیں. 10-15 سال زیادہ نہیں, آپ 10-15 دن میں بدل جائیں. آپ کا خیال ہے کہ جون ختم ہونے تک دنیا بدل جائے؟ اس طرح نہیں ہوتا. عمران خان صاحب کریں اسی سال. عمران خان بیچارے کو کیا پتا ہے, ہمارا دوست ہے, اس کو سیاست کا نہیں پتا. باقی وہ ٹھیک ہے. سپیس عمران خان کے لیے کراچی میں بہت ہے اور حیدرآباد. اچھا اب زیادہ ہو جائے گی, بہت ہے اسی کے لیے. حبیب صاحب جو میں سوال ہارون صاحب سے کیا تھا کہ خبر کے ذرائع جو ہیں بینٹ جونز کی وہ پاکستانی ہیں, ذرائع اس کے پاکستانی ہیں, لیکن حکومت خط لکھ لیے برطانیہ کو, یعنی وہ اتھارٹیٹیو ذرائع تو پاکستان میں بیٹھے ہیں, تو آپ ان کی تصدیق کریں یا تردید کریں, انہیں پکڑیں, کس ادارے نے خبر دی؟ یہی تو الطاف حسین صاحب بھی کہہ رہے ہیں. معافی چاہتا ہوں وہ دو آدمیوں کے بیانات تو برطانوی حکومت کے پاس ہیں, پولیس کے پاس ہیں. یہ ایک اور اینگل ہے. دیکھیے اصل بات تو یہ ہے کہ ان سے پوچھنے والی بات جو ہے وہ یہی ہے کہ جناب وہ دو آدمی کون ہیں. دیکھیے جو ذرائع بتائے جاتے ہیں نا کہ جناب سیکیورٹی ذرائع, اتھارٹیٹیو ذرائع, باوثوق ذرائع, اور ان کی بنیاد پہ ایک خبر دے دی جاتی ہے اور ایک سیاسی جماعت کو متون کر دیا جاتا ہے. یہ میرا خیال ہے کہ یہ کوئی ایک رپورٹ, محض ایک رپورٹر نہیں, مجھے اس میں تھوڑا سا بگر ڈیزائن نظر آتا ہے. بات یہ ہے کہ پھر پاکستان میں اس طرح کی سٹوریز کی پذیرائی بھی کچھ ضرورت سے زیادہ ہوتی رہی ہے. یہاں پر ہم ماضی میں دیکھتے رہے ہیں, جیسے ابھی ہارون صاحب نے جزوی طور پر بات کی کہ جناب یہاں پر جتنی بھی قوم پرست جماعتیں ہیں, انہوں نے صرف نیب کا نام لیا, جتنی بھی قوم پرست جماعتیں ہیں ان پہ ماضی میں حال میں کبھی نہ کبھی یہ الزام لگا ہے کہ جناب یہ انڈیا کے ساتھ ان کا تعلق تھا, خواہ وہ سندھی قوم پرست ہوں, خواہ وہ بلوچ قوم پرست ہوں, خواہ وہ پختون قوم پرست ہوں. انہیں کہا گیا یہ غدار ہیں, ان کی جماعتوں پر پابندیاں لگائی گئی ہیں. لیکن آج ٹو ڈیٹ آج تک کسی ایک شخص کے اوپر یہ الزام ثابت نہیں ہو سکا کہ اس نے کسی سے روپیہ پکڑا ہو, اس نے کہیں سے ڈالر لیے ہوں, اس نے کچھ پیسہ لیا ہو, اور پاکستان کے کسی متعین مفاد کے حوالے سے بات کی جائے کہ اس نے اس کی مخالفت کی ہے. بات یہ ہے کہ ہم ان الزامات کو پذیرائی دینے سے پہلے ہمیں تھوڑا سا اپنے سٹیٹ سٹرکچر کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے سٹیٹ سٹرکچر میں بیٹھ کے کوئی شخص کوئی پولیٹیکل چینج ڈیزائن کر رہا ہے. کوئی ایسا تو نہیں کہ کوئی چاہ رہا ہے کہ جناب کراچی کو اس طرح نہیں اس طرح ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ کراچی کو جس طرح ہے کراچی کو اسی طرح رہنا چاہیے, لیکن وہاں پر قانون کی عملداری ہونی چاہیے. کراچی میں کوشچن پولیٹیکل نہیں ہے, کراچی میں کوشچن ایڈمنسٹریٹو ہے. دیکھیے جب ہماری ایڈمنسٹریٹو لوگ ہیں, جب وہ اپنی ویکنس کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ چیزیں پولیٹیکل بن جاتی ہیں. دیکھ لیجیے آپ نے جب 92 میں جب آپ نے آپریشن کیا اس وقت کتنا بڑا پولیٹیکل مسئلہ بن گیا تھا, کوئی بھی نہیں بنا تھا. اس کے بعد البتہ جب آپ نے ویلنگ ڈیلنگ کی تو اس کے بعد وہ پولیٹیکل مسئلہ بن گیا. نہال ہاشمی صاحب سن رہے ہیں ہمیں آپ کی گفتگو کو بھی. نہال ہاشمی صاحب یہ جو نقطہ ہم نے پروگرام میں اٹھایا, حبیب صاحب نے اس پہ اپنے موقف کا اظہار کیا, میں چاہ رہا ہوں ذرا آپ دیکھ لیں خواجہ صاحب نے کہا کیا تھا, اور دوسرا ناظرین کے لیے اور متحدہ کے ہمارے دوست ریحان ہاشمی صاحب ان کے لیے اناؤنسمنٹ تھی کہ ہم نے کوشش کی کہ ان کا موقف بھی لیں کیونکہ ان کی نمائندگی ہونی چاہیے جو ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اور پروگرام میں ہمارا آنا ان کا ڈیو تھا, ابھی تک ان کے منتظر ہیں کہ وہ شامل گفتگو ہوں. ذرا دیکھیے جی خواجہ صاحب کیا کہتے ہیں, پھر نہال ہاشمی صاحب سوال پوچھوں گا. کہ اپنی لوڈ شیڈنگ ہونے والی ہے, یہ انتظار کریں کہ اپنی لوڈ شیڈنگ ہونے والی ہے. صبر کرو, ابھی تو تمہیں بہت کچھ پتہ لگنے والا ہے. نو کراس ٹاک. علی تانوں بڑا کچھ پتہ لگنے والا ہے. آج شام ہونے دو, تم بڑے استغفار پڑھو گے. نہال ہاشمی صاحب 24 تاریخ اور صبح کا وقت ہے, یعنی دن کی روشنی کا وقت ہے, ابھی خبر یہ آئی نہیں ہے, اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی بعد میں. یہ فرمائیے گا کہ کیا یہ ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے کہ پہلے اس اتھارٹیٹیو شخص کا تعین کیا جائے جس نے یہ خبر اوون بینٹ جونز کو دی, اور پھر ان کو خط لکھا جائے؟ یہ سوال آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں, جواب آپ سے ہم سنیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. نہال ہاشمی صاحب کے لیے سوال چھوڑا تھا, لیکن ریحان ہاشمی صاحب کے بارے میں اطلاع ملی ہے ان کی پارٹی کی جانب سے کہ الطاف حسین صاحب نے ایک اہم میٹنگ کال کی ہے جس کی وجہ سے تمام جو ان کے ذمہ داران ہیں وہ اس میٹنگ میں چلے گئے, اس لیے وہ آج پروگرام میں شریک نہیں ہو پائیں گے. نہال صاحب آپ کے لیے میں نے سوال چھوڑا تھا, سب سے پہلے تو حکومت کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ اس اتھارٹی کا تعین کریں جس نے خبر دی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اجمل بھائی بالکل اس کی ذمہ داری بنتی ہے.
دیکھیں ماضی میں ہوتا یہ رہا ہے کہ جب بھی اس طرح کی کوئی معاملات آئیں اس کو سیاسی مصلحت کے تحت نظر انداز کر دیا گیا، کوئی نہ کوئی پولیٹیکل لیوریج لیا گیا۔ اس بار یہ نہیں ہوگا، ہماری گورنمنٹ ممبر شماری نہیں کرے گی، ہم اقتدار سے زیادہ اقدار کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ اور اگر آپ ماضی میں چلے جائیں تو آپ دیکھیں اسی طرح کے الزامات آج سے 45 سال پہلے ہندوستان میں لگتا رہا، اور ایک سیاسی پارٹی تھی مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ، جس کے ساتھ ہندوستان نے گٹھ جوڑ کیا، ان کے لوگوں کو انہوں نے ٹریننگ دیا، اور پھر آپ دیکھیں کہ پاکستان دو لخت ہو گیا۔ تو ہم دودھ کے جلے جو ہیں وہ چھاچھ کو بھی پھونک کے پیتے ہیں۔ تو اگر ایک چیز حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ پتہ کرے، اور نہ صرف یہ پتہ کرے کہ ہمارے درمیان کون لوگ ایسے ہیں جو پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، ملت فروش ہیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس ایشو کو ہم انٹرنیشنلی بھی بڑا ہو جائے۔ ٹھہریے گا، ایک تو آپ نے کہا کہ بالکل یہ ذمہ داری گورنمنٹ کی بنتی ہے کہ پہلے اس اتھارٹی کا تعین کیا جائے جس نے خبر یہ دی برطانوی صحافی کو۔ ہم یہ مان لیں ان کی بات درست ہے اگر صحافی کی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کی جو اتھارٹیز ہیں یا اہم ادارے ہیں ان کے علم میں یہ بات ہے۔ اگر ان کے علم میں ہے تو حکومت کے علم میں بھی ہونی چاہیے۔ اگر دونوں کے علم میں ہے اور پھر بھی کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے، ثبوت سامنے نہیں آ رہے، تو پھر یہ تو سراسر زیادتی اور غلطی، اور ملک کے ساتھ یہ ایک دھوکہ دہی کے مترادف ہوگا یہ عمل۔ اجمل بھائی ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے، مگر اب انشاءاللہ تعالی ایسا نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد نواز شریف اور پی ایم ایل این کی جو حکومت ہے یہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتا ہے ریاست کے معاملات میں۔ ہم نے اس بات کا تعین کرنا، اور صرف یہ تو ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے، ہم اس سے آگے دیکھنا چاہتے ہیں۔ جو ابھی نریندر مودی نے برملا کہا ہے ڈھاکہ میں جا کے، ڈھاکہ یونیورسٹی میں، کہ پاکستان کے دو لخت کرنے میں ان کا بڑا کردار رہا ہے، ان کا خون بہا ہے، تو کوئی ایک ایسی سازش تو پھر نہیں کی جا رہی ہے پاکستان کے خلاف؟ اور یہ حکومت کے ساتھ ساتھ ان خفیہ اداروں کے اور لا انفورسنگ ایجنسیز کے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ماضی میں اس چیز کو تقویت دی گئی، اور بالخصوص مشرف کے ادوار میں اس کو بہت زیادہ بڑھاوا دیا گیا، تو اس چیز کو اب مد نظر رکھا جاتا ہے۔ حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی ریاست کی سلامتی کو وہ مد نظر رکھے اور اس کو انشور کرے۔ سلامتی کسی بھی ایکسٹرنل ہو یا انٹرنل ہو، کوئی بھی لوگ اس کے اندر ملوث ہو، خواہ وہ ہماری پارٹی کے ہو، خواہ کوئی بھی ہو، اس کو اس کے ٹاسک پہ لینا بہت ضروری ہے۔ اور اگر ایم کیو والے اس میں نہیں ہے ملوث تو پھر ٹھیک ہے، ان کو کلین چیٹ دیا جائے۔ یہ میں بات کرنا چاہتا ہارون صاحب کا پوائنٹ آف ویو اسی بارے میں جاننا چاہتا کہ ابھی تک محض ہارون صاحب اگر وہ 2013 کی ہم بات کریں، بی بی سی کی رپورٹ کی یا آپ کی رپورٹ کی بات کریں، تو محض جو متحدہ کا نقطہ نظر ہے کہ ابھی تک یہ ہیں الزام ہی، کوئی ثبوت، کوئی پروون فیکٹ تو کہیں بھی سامنے نہیں آیا۔ نہیں، الزام کیا یار، اس کی اپنی تقریریں اس کے خلاف ثبوت ہیں۔ کیسی بات کر رہے ہیں یار؟ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ پاکستان کا بننا گریٹسٹ بلنڈر ان دی ہسٹری آف مین کائنڈ، تو جو غلطیاں ہوتی ہیں اتنی بڑی ان کو انڈو کیا جاتا ہے نا، اس کا مطلب پاکستان کو ختم ہونا چاہیے۔ کہا نہیں اس نے یہ آپ کی جرنیلوں کی چھڑیاں اور تلے، وہ جب میں کالم میں تلے لکھتا ہوں وہ تلے اس کو کر دیتے ہیں، ہاں جی وہ تلے ہوتا ہے۔ اچھا، اور یہ جناب بیج دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، اور 200 پولیس افسر نہیں قتل ہوئے، اجمل پہاڑی نہیں پکڑا گیا، سہولت مرزا کا انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی کوٹڑی کے باہر تصویریں چھپی، نہ ماننے کو کہ دنیا کا کون سا مجرم مانتا ہے جی میں نے جرم کیا ہے؟ کوئی مجرم کبھی نہیں مانتا۔ لیکن ایک حد تک بات ان کی صحیح ہے کہ فیصلہ عدالت میں ہونا چاہیے، اور وہ بات نہال ہاشمی صاحب نے بتا دی، سبھی نے مصلحت سے کام لیا۔ دیکھیے 95 میں 150 ٹیررسٹ مارے گئے، کوئی معصوم نہیں مارا گیا، 4 آدمی ان کے بارے میں شبہ ہے، وہ اسلام آباد کی پہاڑیوں میں نصیر اللہ بابر انہیں لے گئے تھے، وہ تھے یا نہیں تھے مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن باقی ٹیررسٹ مارے گئے۔ نون لیگ کی حکومت آئی، 50 کروڑ یا 70 کروڑ کمپنسیشن، 500 ٹیررسٹ رہا کر دیے گئے، حالانکہ 2/3 اکثریت تھی۔ ماضی کی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے، رونا نہیں چاہیے ماضی کی غلطی۔ میاں نواز شریف صاحب نے لندن میں بلائی کانفرنس 2007 میں کہ کوئی انہیں شامل نہیں کرے گا، بالکل صحیح موو تھی، بالکل اس کو سپورٹ کیا جانا چاہیے تھا۔ پیپلز پارٹی نے بعد میں کہہ دیا نہیں، اس وقت جو پیپلز پارٹی آمادہ تھی اس پہ، سبھی نے غلطیاں کی ہیں، اب اس پہ رونے کی بجائے یہ سمجھ لیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے جناب والا، اس کا ایک دوسرا پہلو ہے کہ کراچی کی 2 کروڑ کی آبادی ہے، یہ انڈیا سے ہجرت کر کے آنے والے جو لوگ ہیں یہ ملک کا بہت بڑا سرمایہ ہے، انہوں نے ملک بنایا ہے، یہ ملک چلانا جانتے ہیں، یہ ادارے بنانا جانتے ہیں، یہ صدیوں سے کیپٹلز کے گرد رہے ہیں، ان کا ایکیومن ہے، ان میں ٹیلنٹ ہے، بزنس کراچی میں ہوتا ہے، پاکستان کی اقتصادیات کے شہر کراچی ہے۔
ان کو کوئی احساس محرومی نہیں ہونی چاہیے، ان کی سیاست کے سارے ان کو آزادی ہونی چاہیے پوری سیاست کی، بلدیات ہونی چاہیے، کوٹا سسٹم ختم ہونا چاہیے، ترقیاتی فنڈ پورے ملنے چاہیے جو کبھی نہیں ملے ان کو، نعمت اللہ خان کے زمانے میں اور مصطفیٰ کمال کے زمانے میں وہاں صرف ترقی ہوئی ہے، کچھ ایوب خان کے زمانے میں ہوئی تھی، بھٹو کے زمانے میں نہیں ہوئی، اس کے بعد بھی نہیں ہوئی۔ دیکھیے ان کے ساتھ ناانصافی، ان کے اقتصادی پیکج ملنا چاہیے، انہیں کام کرنے کی سیاست ہے، جرم اور سیاست کو الگ کرنا ہے، وہ کوئی بھی کرے۔ جو حبیب اکرم صاحب نے کہا نا کہ نیشنلسٹ پارٹیاں اور یہ وہ بالکل پیسے لیتے رہے ہیں، اور یار روسی سفارت خانہ ہر لیفٹسٹ جو جرنلسٹ تھا اس کے گھر میں جو چاہتا تھا 2 کریٹ واڈکا کے اور 2 سال میں ایک دورہ ماسکو کا کراتا تھا، انہیں پیسے تو یہاں بڑھتے رہے ہیں۔ اور البتہ غداری ایک دوسری چیز ہے، دیکھیے اور کیا اسٹیٹ کے نحال صاحب ٹھیک کہتے ہیں، اسٹیٹ کی کمزوری کی وجہ سے ہم اس کو درگزر کرتے رہے، جو ریاست زندہ رہنا چاہتی ہے وہ اس معاملے میں درگزر نہیں کر سکتی، چوہا سوراخ کرتا ہے نہر میں اور شہر کے شہر ڈوب جاتے ہیں، شہر کے شہر ڈوب، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کو روک دینا چاہیے۔ البتہ یہ نہیں ہے کہ آپ اسی کو ٹارگٹ کریں، میں اس میں ہر جگہ جرم اور اضافہ کرنا چاہوں گا۔ جی آپ کیجئے، مجھے حبیب صاحب سے بھی سوال پوچھنا ہے۔ میں ایک بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا، اگر پہلی بار آپ کی حکومت نے اس چیز کو لیا تو کیا کوئی جرم کیا، کوئی گناہ کیا؟ ہمیں اسسٹنٹ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے فیوچر کو ٹھیک کرنا ہے کہ ہم جب تک اپنے ہاؤس کو ان آرڈر نہیں کریں گے ہم باہر نہیں جا سکتے۔ اس لیے ہمیں یہ تعین، ہم یہ نہیں کہتے کہ ایم کیو ایم پوری ایز اے ہول کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن، بہت اچھے لوگ ہوں گے مگر ان کے درمیان جو کالی بھیڑ ہے ان کی اب ذمہ داری ہے کہ اس کو تحقیر کریں اور یہ ثابت کریں کہ جناب یہ پاکستان کے واقعی ایک محب وطن تنظیم ہے، ان کا عوامی لیگ ٹائپ کی کوئی اچھے لوگ ان میں ہیں تو ان کو عوامی مینڈیٹ ملتا ہے نا، قومی اسمبلی میں بھی، صوبائی اسمبلی میں بھی۔ میرے ساتھ حبیب صاحب سے کام سوال پوچھنا ہے، میرے ساتھ ہمیں دیکھیے ہمیں نریندر مودی کو بھی ایکسپوز کرنا ہے، ہندوستان کے عزائم کو بھی بات ہم کر چکے ہیں، مزید بات کریں گے۔ حبیب صاحب، ایوب خان صاحب کے دور میں تو محترمہ فاطمہ جناح پر بھی الزامات لگے کہ وہ بھی ایجنٹ ہیں، ان پر بھی کچھ ایسے ہی الزامات لگے؟ ان کے اوپر براہ راست ہی لگے تھے کہ ان کے ساتھ کچھ لوگوں پہ لگائے گئے تھے اس طرح کے الزامات کے جو انہیں سپورٹ کر رہے ہیں بنیادی طور پہ۔ حکومت کی طرف سے الزام لگنا اور ہے، اور ایک اس طرح کی بالکل ایویڈنس ہونا، اجمل پہاڑی، سہولت مرزا، بی بی سی، اس کی تقریر دہلی کی، ہزاروں آدمیوں کا مرنا ہے، ان دو چیزوں کو کمپیئر ہارون صاحب یہ فرماتے ہیں جناب کہ ایویڈنس ہیں اور کیٹیگوریکلی وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں مختلف واقعات کو۔ اب میرا سوال پورے پینل کے لیے، عدالت کرے گی، اب میرا پورا سوال اسی روشنی میں، ہارون صاحب کے دلائل کی روشنی، پینل کے لیے بھی، نہال ہاشمی صاحب کے لیے بھی، کہ اگر ایویڈنس ہیں تو اب تک اسٹیٹ نے ایکٹ اپون کیوں نہیں کیا، ایکشن کیوں نہیں کیا، اور اگر کیا ہے تو کس حد تک کیا ہے، اور عدالتوں میں معاملات کہاں تک پہنچے ہیں؟ یہ پھر عام سوال باقی رہ جاتا ہے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اس سے پہلے کہ میں ہارون صاحب سے، حبیب صاحب سے یہ جانوں کہ اب ہوگا کیا آنے والے دنوں میں، کیا انجام ہوتا دکھائی دیتا ہے اس منظرنامے کا؟ میں علی زیدی صاحب کو شرکت گفتگو کروں گا، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، اور عمران خان صاحب بھی گویا ہوئے، انہوں نے کیا کہا پہلے وہ دیکھیے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ راک کے ساتھ کنیکشنز نہیں تھے، ان کو بی بی سی کے اوپر کیس کرنا چاہیے۔ میں خود اسی بی بی سی مجھے بھی انہوں نے انٹرویو کیا، میں گواہ ہوں اس چیز کا کہ 2003 میں دلی میں تھا، ہندوستان ٹائمز کی کانفرنس تھی، الطاف حسین کی تصویریں لگی ہوئی تھی، الطاف حسین کو اس کانفرنس میں بلایا تھا، جس کانفرنس میں الطاف حسین نے کہا تھا کہ بر صغیر پہ سب سے بڑا ظلم ہوا ہے پاکستان کا بننا، اس کانفرنس میں دلی میں کہا تھا انہوں نے، ویڈیو اس کی موجود ہے، اور وہاں مجھے ہندوستان ٹائمز کے صحافیوں نے کہا کہ رو کے کہنے پہ ہم نے الطاف حسین کو بلایا، خفیہ طور پہ کہا، یعنی پبلکلی نہیں کہا، لیکن میں نے جب ان سے پوچھا کہ اس کو تو کوئی جانتا کوئی نہیں، تصویریں کیسے لگی ہوئی ہیں، کانفرنس پہ کیسے بلا لیا آپ نے اس کو؟ انہوں نے مجھے کہا ہندوستان کے صحافیوں نے کہ یہ رو کے کہنے پہ ہم نے بلایا۔ تو یہ تو میں علی زیدی صاحب، آج آپ کی پارٹی نے پنجاب میں تو ایک پنجاب اسمبلی میں ایک تحریک جمع کروائی متحدہ کے خلاف، اسی رپورٹ کی روشنی میں، محض ایک رپورٹ کی روشنی میں، اب آپ کیا قومی سطح پر بھی کچھ کرنے جا رہے ہیں؟ پختونخوا اسمبلی میں کریں گے ریزولوشن؟ ہاں، پختونخوا اسمبلی میں، ہارون صاحب پوچھ رہے ہیں۔ علی زیدی، کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ علی زیدی صاحب سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پایا، لیکن ہمیں ریحان ہاشمی صاحب نے جوائن کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ریحان ہاشمی صاحب۔ ہیلو،
غالباً وہ بھی لائن پر موجود نہیں ہے. ہارون صاحب وہی نقطہ جو میں کر رہا تھا آپ سے ذکر کہ اب ہوگا کیا آنے والے دنوں میں, کہاں جا دیکھیے کر. میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایم کیو ایم اس میں سے سلامت نہیں نکل سکتی, ہر چیز قابل معافی ہوتی ہے, لیکن اگر کسی نے غداری کا ارتکاب کیا ہے جس کا فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی, جس کا فیصلہ سیاستدان نہیں کریں گے, میڈیا نہیں کرے گا, کرنا بھی نہیں چاہیے. شواہد ہیں, شواہد میں ہم اپنا تاثر بیان کر رہے ہیں, اپنی رائے دے رہے ہیں. بہرحال شواہد یہی ہیں کہ بہت بڑے بڑے بلنڈرز کیے ہیں, قتل و غارت میں بھی ملوث ہیں, اجمل پہاڑی ہیں, سہولت میں اور بہت سے ٹارگٹ کلرز ہیں. اور لیڈر ان کے مان بھی, یہ بھی میں آپ کو خبر دے دوں, لیڈر ان کے مان بھی رہے ہیں اور فوجی افسروں سے رابطے بھی کر رہے ہیں اور کچھ وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار بھی ہیں. لیکن اگر یہ کیا تو بہت بڑی حماقت ہوگی. انکریج کرنا چاہیے صاف ستھرے لوگوں کو, وہ اپنے سازش اور جوڑ توڑ نہیں, آپ وہ حالیہ اپنی دنوں کی بات سیاست کریں, کریں. جو خبر آپ نے دے رہے ہیں وہ حالیہ دنوں کے تناظر میں دے رہے ہیں. حالیہ دنوں کی نہیں, تازہ ترین ہے. اچھا, حالیہ تازہ دنوں کی ترین, کیا ہے؟ ٹھیک ہے, تیار ہیں. دیکھ بہت شکست و ریخت ہوگی, لیکن میں پھر اسی پوائنٹ پہ آتا ہوں. کراچی شہر, اس کی نمائندگی, مہاجروں کے مسائل, ان کے حقوق, ان کی ملازمتیں, یہ کوٹا سسٹم والا ظلم. ایک ملازمت کس کو ملتی ہے؟ سب سے بڑا سرائکیوں کا شہر ہے کراچی, سب سے بڑا بلوچوں کا شہر ہے کراچی, سب سے بڑا پٹھانوں کا شہر ہے کراچی. سارے پاکستان کو وہاں نوکریاں ملتی ہیں. ریحان ہاشمی صاحب آگئے, آدھی ایکسپورٹ وہاں سے ٹھیک ہے, میں آپ کی بات دوبارہ سنوں گا آپ سے, لیکن یہ ریحان ہاشمی صاحب نے میں جوائن کیا. السلام علیکم ریحان صاحب. جی وعلیکم السلام. ریحان صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا آپ کی جماعت کی جانب سے آپ کو باقاعدہ طور پر اناؤنسمنٹ ہوئی یا کوئی فیصلہ ہو گیا, اس ڈیسیژن پر پہنچ گیا آپ لوگ کہ اب بی بی سی کو سو کرنا ہے یو کے میں, اگر یہ خبر غلط ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ ماضی میں بھی ہم پہ الزامات طرح طرح کے بڑے واحیات قسم کے لگتے رہے. اس کی جیتی جاگتی مثال 92 کا آپریشن جو کہ 72 بڑی مچھلیوں کے خلاف کہہ کر شروع کیا گیا تھا مگر ڈائیورٹ کر دیا گیا ایم کیو ایم کی جانب. اور بدقسمتی دیکھیں کہ جن لوگوں نے جناح پور کا ایک مطلب انتہائی لغو قسم کا الزام لگایا, بےہودہ قسم کا الزام جو لگایا, انہوں نے 10 سال کے بعد تقریباً آ کر اس الزام کو مسترد کیا اور کہا کہ جناب اٹ واز فیک, اٹ واز پلاٹڈ, ایم کیو ایم کے خلاف سازش تھی. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس درمیان میں ایم کیو ایم کے جو ہزاروں کارکنان کو ماورائے عدالت قتل کر دیا گیا, اس کے بعد دیگر بہت سارے الزامات لگائے گئے. دیکھیں الزامات ایم کیو ایم پہ لگانے والوں نے تو فیک مینڈیٹ کا بھی لگایا, اور جو کہ سند کی حیثیت ریسنٹلی NA-246 کا الیکشن بھی رکھتا ہے کہ بہت لوگوں نے چلایا کہ جناب یہ فیک اور فیبریکیٹڈ ایم کیو ایم کا مینڈیٹ ہے. مگر بہرحال ایم کیو ایم کے پاس عوام کی طاقت ہے, موجود ہے. اور یہ آپریشن میں بھی عرض کر دوں کہ یہ آپریشن بنیادی طور پہ ایم کیو ایم نے ہی فیڈرل گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی تھی کہ کراچی میں آپریشن شروع کیا جائے, بلا تفریح شروع کیا جائے, کوئی بھی ہو, ایم کیو ایم کا کارکن ہو. بلکہ الطاف حسین صاحب تو یہ بھی کہا کرتے تھے فوج کے حوالے کر دیا جائے شہر کو, اگر میں غلط نہیں. ہم نے یہاں تک کہا کہ آپریشن آپ فوج سے کروائیں. دیکھیں ہمیں کراچی کو پرامن کراچی چاہیے نا, کیونکہ ہمیں اگر کراچی کا مینڈیٹ ہم کہتے ہیں اور اس کو ثابت کرتے ہیں تو ہمیں کراچی کو پرامن رکھنا ضروری ہے, اور اس کے لیے ہمیں فوج کی بھی مدد لینا پڑے تو ہم پیچھے نہیں ہٹے. ہم ہاں اب یہ بات آتی ہے کہ اگر کسی ایک فرد واحد کا فعل اس کو منسوخ کیا جائے ایم کیو ایم سے, کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایم کیو ایم میں بھی اگر کوئی موجود کرمنل ایلیمنٹ ہے تو اس کو کیسے کردار تک پہنچنا چاہیے. مگر ہم نے ایک گزارش کی تھی فیڈرل گورنمنٹ سے کہ آپ مانیٹرنگ کمیٹی کا قیام عمل میں لے کر آئیں جس میں نیوٹرل لوگوں کو رکھیں. تاحال مانیٹرنگ کمیٹی نہیں بنی. اچھا اب یہ بات ہے کہ بی بی سی کی رپورٹ کے حوالے سے کہ جس شخص نے یہ رپورٹ مرتب کی, صحافی ہونے کے ناطے آپ لوگ اور ہارون صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سینئر لوگ ہیں, بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی. تو اس نے ایک چیز تو یہ لکھی ہے کہ تمام رپورٹ کے بعد اس نے لکھا ہے کہ ایز پر دا اتھارٹیٹیو سورس آف پاکستان دس رپورٹ واز فارمولیٹڈ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر اس کو تمام ثبوت اور شواہد اگر کسی پاکستانی اتھارٹی نے دیے اور جب اس کی رپورٹ چل رہی تھی تو پیچھے ایک ایس ایس پی لیول کے افسر کی پریس کانفرنس کو جواز بنا کر وہ رپورٹ مرتب کی گئی. اچھا دوسری چیز اگر ہم آتے ہیں کہ ایک تو یہ کوشچن مارک لگ جاتا ہے اس کی رپورٹ کے اوپر, اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر. دوسری چیز یہ آتے ہیں کہ یہ آزاد جو کہ لیکن ریحان صاحب وہ یہ کہتے ہیں دوبارہ فالو اپ میں, وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی رپورٹ کی ہر لفظ پر قائم ہوں اور میرے ذرائع معتبر ہیں اور مصدقہ ہیں. دیکھیں اب یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے نا, اگر وہ پاکستانی اتھارٹی جس کو یہاں پر جس کی کریڈیبلٹی چیلنج ہوئی ہے اور اس کو وہ معتبر سمجھتا ہے, کیونکہ یقینی طور پہ گورنمنٹ کے اداروں کا اعتبار قائم رہنا چاہیے, کیونکہ ہم ہمارے پاکستان میں نہیں ہے بدقسمتی سے
مگر اس کی نظر میں اگر گورنمنٹ کا وہ ادارہ یا ایک وہ سرکاری اہلکار کی رپورٹ معتبر ہے، کیونکہ وہ تو لیکن پھر آپ کی گفتگو کے تناظر میں سوال میرا وہی جو میں نے گفتگو کے آغاز میں آپ سے پوچھا، آپ عدالت میں پھر کیوں نہیں جاتے؟ دیکھیں دو چیزیں آتی ہیں، ہمارے جو لیگل ایکسپرٹس ہیں اس کے اوپر وہ ڈیسیجن لیں گے اور میرا خیال ہے کہ اس کو وہ گو تھرو کر بھی رہے ہیں۔ دوسری چیز یہ بھی آتی ہے کہ کیا اس کو اتنا ویٹیج دینا چاہیے کہ اس کو سو کریں، یہ میں آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ اٹ رائٹ ناؤ، میں اس سے لا علم ہوں، مگر یہ بات جانتا ہوں کہ ہمارے لیگل ایکسپرٹ اس کو دیکھ رہے ہیں اور ہمارے 2 بیرسٹرز ہیں وہ اس کے اوپر شاید انگلینڈ جائیں گے بھی، مگر پھر جب پورے پاکستان میں ایک رپورٹ کا چرچا اور آپ پہ الزامات اٹھ رہے ہیں، انگلیاں اٹھ رہی ہیں اور وہ آپ کے نزدیک خبر غلط ہو، تو پھر عدالت میں جانے میں حرج ہی کیا ہے جبکہ وہ قوانین آپ کو ریمیڈی فراہم کرتے ہیں برطانیہ کے؟ یہ تو دیکھیں آپ صحافی ہونے کے ناطے میں نے آپ سے عرض کیا نا، گوش گزار یہی کروں گا، وہ صحافی تو بری الذمہ ہو گیا جو کہ بی بی سی کا رپورٹر اور امپلائی بھی نہیں ہے، وہ تو بری الذمہ ہو گیا یہ کہہ کے کہ جناب دس رپورٹ واز ایز پر دا سورسز آف پاکستانی اتھارٹی، وہ تو بری الذمہ ہو گیا۔ اگر فرض کریں، میرا اپنا لے مین اپروچ ہے یہ میں نہیں جانتا کہ ہم ہمارے جو لیگل ایکسپرٹ ہیں اس کو سو کریں گے نہیں کریں گے، لیکن میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ وہ تو صحافی ہونے کے ناطے بری الذمہ ہو گیا کہ جناب پاکستانی اتھارٹی کے بقول یہ چیزیں آئی تھی جس کو اس نے اپنی رپورٹ میں بھی ڈاکومنٹری میں بھی دکھایا ہے، ویڈیو ڈاکومنٹری میں بھی دکھایا ہے اور اس نے کہا بھی ہے اس بارے میں، لیکن ماضی میں بھی اس نے ایم کیو ایم کے حوالے سے 2 رپورٹیں مرتب کی۔ اور اگر فرض کریں کہ پاکستان سے اتنا ہی لگاؤ ہے تو پاکستان کے بڑے ایونٹس جو ہوتے رہے ہیں، جو ڈیزاسٹر ہوتا رہا، جو دیگر چیزیں ہوتی رہی، پولیٹیکل ڈیزاسٹر بھی ہوتے رہے، تو اس میں سے کتنی سٹوریز کو اس نے کور کیا ہے۔ میرے پاس ابھی کچھ دیر پہلے یہ ایک بلاگ آیا ہے، اس میں ARY کی ویب سائٹ پہ ہی وہ اپلوڈ ہوا ہے۔ جی میں نے دیکھ لیا وہ جی آپ نے تو شروع کیا ہوگا یہ کیا ہے، تو آپ بہتر طریقے سے تجزیہ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کی آخری جملہ سن نہیں پایا، کیا کہہ رہے تھے؟ میں کہہ رہا ہوں جی ہیلو جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر وہ بلاگ بھی آپ نے پڑھا ہے تو یہاں پر بہت سارے کوشچن مارک آتے ہیں کہ جناب ایسا کیوں ہو رہا ہے اور یہی صحافی کیوں کر رہا ہے، اس کے کیا تانے بانے ہیں، اس کے گرینڈ موٹیوز کیا ہیں، اس کا مین ایجنڈا کیا ہے اور کس پرپس کی طرف جا رہا ہے یہ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا علی اپنا جامع ہاشمی صاحب ہم سے بات کر رہے تھے۔ میں آپ سے ایک عرض کروں کہ یہ جو عام طور پر جب سیاسی جماعتوں پر الزام لگتا ہے، جو ہمارے ہاں میڈیا پہ ایک بات چل رہی ہے، کلیشے چل رہا ہے کہ جناب آپ عدالت میں کیوں نہیں جاتے، عدالت میں کیوں نہیں جاتے، پولیٹیکل جماعتیں عدالت میں جانے سے گریز کرتی ہیں، وہ سیاسی معاملات کو لیگلائز کرنے کی کوشش نہیں کرتی، یہ ہمیشہ یہ وہ ان کی جو گریز کی پالیسی ہے تمام سیاسی جماعتوں کی۔ دیکھیے بات یہ ہے، اب بات یہ ہے کہ آپ یہ سٹوری ہے کیا، بات یہ کہ کیا اس میں کوئی ایسی بات، جامع صاحب آپ بھی صحافی ہیں، ہم سب جانتے ہیں، کیا اس میں کوئی نئی بات کہی گئی ہے؟ کیا اس میں کوئی ایسا ایویڈنس فراہم کیا گیا ہے جس سے مضبوط ایویڈنس ہمارے پاس پہلے سے موجود نہ ہو؟ آپ کو پتا ہے کہ جب سولت مرزا صاحب کی پہلی جو فوٹیج تھی جو 90s میں 2000 میں شاید 99 میں آئی تھی، جو 99 کی فوٹیج ہے اس میں انہوں نے کہا کہ جناب انڈیا کے ساتھ ہمارے مراسم تھے اور انڈیا جانا تھا، مجھے فلاں نے کہا، مجھے فلاں نے کہا۔ اس کے بعد ابھی ریسنٹلی راؤ انوار صاحب تشریف فرما ہوئے ایک دن ٹیلی ویژن کے اوپر، انہوں نے کہا کہ جناب دیکھیں جی انڈیا کے ساتھ، بات یہ ہے کہ ہمارے پاس سولت مرزا کی صورت میں ایک ایم کیو ایم کا ایک کارندہ موجود تھا اور ایک سٹیٹ کی طرف سے، چلے ایس ایس پی کی سطح کا بہت ذمہ دار آدمی نہ صحیح لیکن ایک ایس ایس پی سطح کا افسر جو ہے ایک متعین الزام لگا رہا ہے، تو یہ اس سے اچھا ایویڈنس تو ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے۔ اس میں کیا ایسی نئی بات آ گئی ہے جس کو ہم وہ کاتا اور لے دوڑی والی بات ہو گئی؟ میں نے عمران خان صاحب کا ایک بیان آپ کو سنایا تھا، وہ کہہ رہے تھے میں بھی وہاں موجود تھا، میں نے بھارتی صحافیوں سے پوچھا، انہوں نے مجھے یہ رودا سنائی، وہ بیان آپ نے دیکھا۔ ہارون صاحب کے لیے سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو بھی آج یاد آیا یہ بات بتانا کہ میں بھی وہاں موجود تھا، میں نے بھی یہ سنا، ان سے جواب جانے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، میں نے ذکر کیا تھا خان صاحب کے اس بیان کا جو میں نے سنایا، لوگ کہہ رہے ہیں پہلے بھی خان صاحب یہ بات کرتے رہے اور ہارون صاحب سے میں نے یہ پوچھنا تھا۔ ارے بھائی پہلے نہیں، اگلا سوال بھی سن بات یہ ہے کہ خان صاحب نے اسی وقت وہ سی ڈی دی تھی، وہ ایک چینل پہ چلی تھی، ماحول نہیں تھا، میڈیا سارا ڈرا ہوا تھا۔ ماضی کو بھول کیوں جاتے ہیں؟ میڈیا سارا ڈرا ہوا تھا، کوئی ٹی وی چینل نہیں چل سکتا، کوئی اخبار نہیں چل سکتا تھا، کراچی میں ان کی گرفت میں تھا کراچی، ہاں جی ٹھیک، اور وہ ٹی وی بند کر دیتے تھے۔ یہ تو اب حالات بدلے ہیں نا کہ یہ پروگرام ہو رہے ہیں، دیکھیے وقت بدلتا ہے، پالیٹکس میں سب سے بڑی ریئلٹی کیا ہے؟ سچویشن، وقت بدل جاتا ہے۔ الطاف حسین کا تو مزاحیہ پروگرام میں ذکر نہیں ہو سکتا تھا،
اس کی وہ کیا کہتے ہیں وہ نہیں ہو سکتی تھی، پیروڈی نہیں ہو سکتی تھی، وہ تو بڑے عظیم، چاند میں اس کی تصویر نظر آتی تھی، اتنا بڑا وہ آدمی تھا. یعنی اس کا نام میں نے اپنے اخبار میں جس میں میں نے کام کرتا تھا میں نے کہا میں کراچی پہ لکھنا چاہتا ہوں، ان کا ایک لفظ نہیں چھاپ سکتے. یہ ابھی 6-8 مہینے پہلے تک یہ ممکن نہیں تھا. جب کہ سب کچھ ہو یہ بھی تو رہا ہے سچویشن ہو گئی نا. اب امپلیکیشنز کیا ہوگی اب جب کہ سب کچھ ہو بھی رہا ہے، لکھا بھی جا رہا ہے، بولا بھی جناب جا رہا ہے، والا رپورٹس بھی جب سامنے کوئی آ رہی ہیں. بڑی عمارت گرتی ہے تو یہ کہنا مشکل ہوتا ہے کہ وہ کس پہلو گرے گی، لیکن گر رہی ہے. ایم کیو ایم تباہی کے راستے پر ہے. ایم کیو ایم والے غلطی کر رہے ہیں، وہ اسی طرح ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں. آج میں نے دیکھا کچھ رویہ بہتر ہے ان کا. کل وہ ڈرانے کی دھمکیاں دینے کی کوشش کر رہے تھے، خوفزدہ کرنے کی. اب کون خوفزدہ ہوتا ہے بھائی؟ اب کون خوفزدہ ہوتا ہے؟ وہ تو وقت ہی گزر گیا. اب آپ کروڑوں آدمی کو تو خوفزدہ نہیں کر رہے. اگر ٹھیک اسٹریٹجی بنائیں تو ایک چیز کر سکتے ہیں. وہ کیا؟ ایم کیو ایم کی سیاست بچ سکتی ہے اس لیے کہ اس کے لیے عوامی حمایت موجود ہے اور اس کے پیچھے یہ شعور موجود ہے کہ کراچی شہر کے مسئلے حل نہیں ہوں گے اور حیدرآباد کے جب تک ان کی نمائندگی نہیں ہوگی. صلاحیت کیپیسٹی ان کی ہے. جرم کو الگ کرنا ہوگا، اپنے مجرموں کو الگ کر دیں، ان کا تحفظ کرنے کی کوشش نہ کریں، یہ تعویل نہ کریں، ہیلہ سازی نہ کریں، بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے. لیکن پیپلز پارٹی کے جو جرائم پیشہ ہیں، پیپلز امن کمیٹی والے، اے این پی کے، سنی تحریک والے بھی کچھ پکڑے گئے، سب پکڑے جانے چاہیے. طالبان. پھر ایک بات ہے، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم کیوں بولے، منی لانڈرنگ نواز شریف کی، اور وہ جو منصوبہ ہے بجلی کا نندی پور والا، وہ 12 ارب سے 120 ارب تک کیسے پہنچا. وہ دیکھیے اس طرح نہیں ہو سکتا، جسٹ سلیکٹیو نہیں ہو سکتا. اور ڈیزل سے 41 روپے کی فی یونٹ پڑتی ہے. اجمل بھائی میں آپ کی طرف آ رہا ہوں جی. مجھے اجمل صاحب جی 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 پلیز نہال ہاشمی صاحب کہیے گا. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی جس سبجیکٹ پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، میں بڑا احترام ہے ہارون رشید صاحب کا، مگر ہارون رشید صاحب یہ بھی بیان کر دے کہ نندی پور کی جو فائل پڑی ہوئی تھی وزارت قانون میں، جس کے وجہ سے کراچی پورٹ پہ وہ ساری مشینریز پڑی رہی، اس وقت ہماری حکومت نہیں تھی وفاق میں. اور میں ایک بات آپ کو اور دو ٹوک بتا دوں کہ اب وزیر اعظم شوکت عزیز، شارٹ کٹ عزیز نہیں، محمد نواز شریف ہے. اب وزیر دفاع جو ہے، وزیر داخلہ جو ہے وہ رحمان ملک نہیں، اب وزیر داخلہ ایک محب وطن شخص ہے جس کا نام چودھری نثار ہے. کیا رحمان ملک محب وطن نہیں تھے؟ ملک اور قوم کے مفاد، اب ملک اور قوم کے مفاد میں کرتا نہ ہم کسی نیال صاحب ایک بات آپ سے پوچھوں، ایک منٹ نیال صاحب، اللہ آپ کی زبان مبارک کرے، قانون نافذ ہو جائے، وہ صحیح ہے. اس وقت آپ کی حکومت نہیں تھی جب شروع ہوا، گڑبڑ اسی وقت شروع ہوئی تھی. یہ رحمان ملک آزاد کیسے پھر رہا ہے جرائم پیشہ؟ وزیر قانون وزیر اعظم نواز شریف ہے، وزیر داخلہ میں مانتا ہوں کہ رحمان ملک میں اور چودھری نثار میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ اپنا یوسر رضا گیلانی آزاد کیسے پھر رہا ہے؟ اتنا بڑا کرائم اس نے کیا ہے، پورے قرۂ ارض پہ پاکستان کی بدنامی کرائی ہے. اللہ آپ کی زبان مبارک کرے، سب مجرم پکڑے جائیں. یہ عدالتوں کی ذمہ داری. آپ نے دیکھا آج وہ سر عدالت میں لے تو جائیں، آپ قانون دان ہیں، یو نو بیٹر. ہم نے واپس لے لیا. نثار صاحب کمپرومائز نہیں کریں گے اور کسی معصوم کے ساتھ زیادتی بھی نہیں کریں گے، اور نہ نواز شریف صاحب کسی کے ساتھ کمپرومائز کریں گے، نہ ڈریں گے. ہم نے یہ حلف لیا ہے کہ ہم ریاست کی حفاظت کریں گے، ملک کی بات کریں گے. آپ دیکھیں گا عدالتوں کی ذمہ داری ہے، ہمارا کام ہے کہ ہم ان کے اوپر چارج کریں. عدالتوں کی ذمہ داری کے کرپٹ لوگ آج اگر پاکستان میں پیپلز پارٹی اور آصف زرداری صاحب کے طرف کرپشن کی بات کری تو وہ بھی میرا خیال ہے کہ وہ لوگ موجود نہیں ہیں ان کا پیپلز پارٹی کی نمائندگی موجود نہیں ہے، تو ان کی بات نہ چلیں میرے ساتھ نہیں کہ مجھے پروگرام وائنڈ اپ کرنا ہے. یہاں پہ وہ میں نے سوال پوچھا تھا ہارون صاحب سے امپلیکیشن کا، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس کی امپلیکیشن کیا دیگر پارٹیز پر بھی ہوں گی اور ایکولی ہوں گی؟ اصل بات یہ ہے کہ پاکستان ہر کسی پہ ہوگا، جس کسی نے بھی کیا whosoever دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں سلیکٹیو جسٹس کا کانسیپٹ ختم ہو جانا چاہیے، اور خاص طور پر اس کی مینیفیسٹیشن جو ہے، اس کی مینیفیسٹیشن کراچی میں پہلے نظر آنی چاہیے. کراچی میں یہ تاثر بنا ہوا ہے ایم کیو ایم، اور اس تاثر میں بڑی حد تک حق بجانب ہے کہ یہ تاثر ہے کہ تمام لوگ پکڑے جاتے ہیں، ان کا میڈیا ٹرائل ہوتا ہے، ان کی پریس کانفرنسیں کرتے ہیں، ان کی پریس ریلیزیں جاری کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کام ختم ہونا چاہیے. دوسری جناب علی اہم بات یہ ہے کہ یہ جو بی بی سی کی سٹوری ہے نا، یہ صرف ایم کیو ایم کی بدنامی نہیں ہے، یہ پاکستان کی بہت بڑی بدنامی ہے کہ ہماری اتنی بڑی سیاسی جماعت. ایم کیو ایم الگ چیز ہے اور کراچی کے اردو بولنے والے الگ چیز ہے بے شک، لیکن ایک بڑی سیاسی جماعت پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہو گیا. ہارون صاحب ایک آخری سوال آپ سے
जज्बातों में है और वहीं पे वतन लोग हैं। आपने ये तो लिख दिया कि मार्शल नहीं लग रहा, गवर्नर राज लगने को इरादा है? लगता है गवर्नर राज लगे ना लगे, ये हुकूमत तो नहीं चल सकती पीपल्स पार्टी की, इसलिए कि वज़रा में एक दौड़ लगी हुई पैसे बनाने की और दुबई भेजने की, और 2 अरब वहां से निकले, लॉन्च से निकले, कुछ जल गए, तो ये तो एक जिला नहीं चल सकता, एक जनरल स्टोर इस तरह नहीं चल सकता। ये हुकूमत रहेगी नहीं पीपल्स पार्टी। हारून साहब के बहुत अच्छे दोस्त थे, उनका एक रिसाला था कराची में निकलता, जब 1992 का ऑपरेशन शुरू हुआ तो उसका टाइटल पे था कि अल्ताफ हुसैन की तस्वीर जो थी वो पाँव में पड़ी हुई थी लोगों के, और बच्चे उसको फाड़ रहे थे, ये टाइटल था। लेकिन उसके बाद जब इलेक्शन हुआ तो अल्ताफ हुसैन फिर वक्त बदल गया, वक्त बदल गया, अल्ताफ हुसैन नहीं सरवाइव कर सकता। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मैं ख्वाहिश करूंगा और कोशिश करूंगा कल भी ये गुफ्तगू जारी रहे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।